بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام ہم نے شروع کی ہوئی ہے سلطان محمود غزنوی سے لے کے مغل اعظم تک۔ اس تاریخ کا آج 33 نمبر قسط آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اکثر مسلمانوں کا خیال ہے کہ اسلام ہمیشہ سے ایک ہی حالت پر تھا۔ بعض افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے عہد سے اسلام مسلسل طور پر بتدریج ربع تنزل ہے۔ یہ خیال اصل میں درست نہیں ہے۔ مذاہب کی طرح اسلام میں بھی دینی ترقی اور تنزلی کے متعدد دور ہوئے ہیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے اس کی متعلق مختلف آراء قائم کی ہیں۔ اسلام بھی تمام حقیقی انسانی معاملات کی طرح تبدیل ہوتا رہا ہے اور کبھی مستقل طور پر یکساں حالت میں نہیں رہا۔ ہماری بحث یہاں صرف اسلامی دنیا کے بڑے بڑے تخیرات سے ہے اور کی چنگیز خانی فتوحات کو 4 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسلم ترقی کا دور۔ مسلم ترقی کا دور سن 622 عیسوی تا 748، جس میں خلفائے راشدین اور ان کے اموی جانشینیوں کے عہد میں عرب، عراق، شام، ایران اور شمالی افریقہ کی فتح شامل ہے۔ یہ دور پرجوش مذہبی سرگرمی کی وجہ سے ممتاز ہے۔ نمبر 2 پہ خلافت عباسیہ کا دور آتا ہے۔ 748 سے 900 عیسوی تک امن اور فارغ البالی کا زمانہ ہے، مگر ملک گیری کے کارناموں سے خالی ہے۔ اس عہد کی خصوصیت ایک ہمگیر تہذیب ہے جس کی بدولت تمام ممالک کے تعلیم یافتہ طبقے کی زبان عربی۔ نمبر 3 پہ آتا ہے خاندانی حکومتوں کا دور، جو کہ سن 900 عیسوی تا 1000 عیسوی، یہ انقلاب کا زمانہ ہے۔ خلیفہ کی حکومت نست و نبوت ہو کر چھوٹی چھوٹی بادشاہیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اس عہد کی نمایاں خصوصیات ایران کی ادبی نشاط جدیدہ ہے، جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقوں کی زبان عربی کی بجائے فارسی ہوگی اور عباسیوں کی عالمگیر خلافت کی جگہ ایک جدید شہنشاہی کا آغاز ہوا تھا۔ نمبر 4 پہ آتی ہے ترکی ایرانی سلطنتوں کا دور، جو کہ سن 1000 سے لے کر 1220 عیسوی۔ یہ زمانہ ایرانی نسب و لائن کی سیاسی پہلو کی روشن کرتا ہے۔ اس میں غزنویہ، سلجوکیہ اور خوارزمی خاندانوں کی حکومتیں شامل ہیں۔ سلطان محمود غزنوی چھوٹے بادشاہوں میں آخری تاجدار اور ترکی ایرانی شہنشاہوں میں سے پہلا شہنشاہ تھا۔ اس کی اور اس کے معاصرین کی زندگیوں کو جس چیز نے ابھارا تھا وہ اسلام نہ تھا بلکہ ایران کی ادبی نشاط جدیدہ تھی۔ محمود غزنوی کے عہد میں مذہبی سرگرمی تقریباً ناپید ہو چکی تھی اور جو کچھ تھی وہ دینی مسائل کے بحثوں سے نئے فرقہ وارانہ جنگ کی طرف منتقل کر دیتی۔ ان مباحث کی کثرت اس وقت ہوئی جب مذہب بے جان ہو جاتا ہے۔ اس دور میں ملاحدہ کا کرنا اس قدر دلچسپ اور تفریح طبع کا سامان تھا کہ اس کی خاطر اشاعت اور تبلیغ اسلام کو خیر بات کہہ دیا گیا تھا۔ اسلامی دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک فرقہ وارانہ جھگڑوں کی وجہ سے پاش ہو گئی تھی اور ان لوگوں کا ناحق خون بہایا جاتا تھا جو تعصب کے جوش میں تو بے قرار مگر مذہب سے بیرابر تھے۔ ایران کے تیز فہم اور دماغ میں میخ نکالنے والے مولویوں کی جنگ سے پناہ لے کر اپنی قومی تہذیب کو اثر نو زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ خلافت کے زوال پر چھوٹی خاندانی حکومتیں قائم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ان کو وہ حفاظت اور سرپرستی بہم پہنچائی جس کی وہ ضرورت مند تھے۔ ہر صوبے کا دربار ایک تجدیدی تحریک کا مرکز بن گیا تھا۔ قدیم ایرانی روایت کو ڈھونڈ کر اثر نو رواج دیا گیا۔ فارسی عوامی کی بولی ہونے کی وجہ سے متروک ہو چکی تھی۔ اس نے قومی زبان ہونے کا رتبہ حاصل کر لیا، ایک ایسی زبان جو سخت سے سخت ردیف اور کافی قید کی بآسانی متحمل ہو سکتی تھی۔ ہر شخص جو شدید بد جانتا تھا شعر کہنے لگا اور معمولی استعداد کے شعر کو ناموری کے خواب نظر آنے لگے۔ اس کے علاوہ کیانی اور ساسانی شہنشاہیوں کی گزری ہوئی
شان و شوکت اور اس کے دل فریب خیالی تصور نے تخیل پسند دماغوں پر رفتہ رفتہ ایسا تسلط کیا کہ وہ قطعی طور پر پیغمبر خدا کی راہ سے بے روا ہو گئے۔ لیکن یہ انقلاب لا علمی میں ہوا، جس طرح یورپ میں ازمنہ وسطی کے علماء فلسفہ ارسطو کو تورات کے احکام عشرہ کی تفسیر خیال کرتے تھے، سلطان محمود غزنوی کے معاصرین میں بھی اصول قرآن پاک اور شاہ نامے کے استباق میں کوئی فرق نہ سمجھتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو چند اصولوں کے علمبردار تھے جن کی اشاعت میں وہ جنگ تک کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، مگر ایران کے ان حقائقی مشاہیر نے اپنے پرستاروں کے دلوں میں محض شان اور ایک با جبر شہنشاہی کے حوص پیدا کر دی تھی، جس کا کوئی اخلاقی مقصد نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی دنیاوی ہوش مندی کا سبق ان کو ذہن نشین کروا دیا گیا تھا، جیسا کہ گلستان سیدی نے بعد کی نسلوں کے بچوں کو سکھایا۔ اس دانائی کا متمع نظر سراسر خود غرضی سے ملوث اور اعلیٰ مقاصد سے ناشنا تھا۔ اس نئی روح نے ایک طرف تو ایک نئی تہذیب کے ارتقاء میں مدد دی اور رزم اور بزم دونوں میں نفاست اور خوشحالی کا ماحول پیدا کر دیا تھا، اور دوسری جانب ایک لا حاصل اور فضول لڑائیوں کے دور کا آغاز کیا، جن کی بدولت مقامی حکمران، باغی عہدیدار، قبیلوں کے سردار، حتیٰ کہ من چلے ڈاکو بھی سکندر اعظم کے غیر مستقل عظمت تک پہنچنے کی توقع کرنے لگے تھے۔ ترکی کی جنگجو فطرت کا خدا بھلا کرے، جس نے لڑائی کو کھیل اور مردانگی کی صفت بنا دیا تھا، بجائے اس کے کہ اصول امن کا تکلف وہ ذریعہ سمجھی جاتی، سلطان محمود غزنوی سے ایک دائی پیش رکھتا، چھوٹی خاندانی حکومتوں کا فرمانروا اپنے آپ کو جمشید اور کی خسرو سے کم نہیں سمجھاتا۔ درباری شورا ان کی تعریف اور توصیف میں بڑا چڑھا کر اور وہ قصائد لکھتے تھے کہ جن کو سن کر اہل فخر و خفت محسوس کرے، ان کا بیش بڑا معاوضہ ملتا تھا۔ ان کے جانشین محمود اعظم نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس کے لیے انہوں نے آپس میں لڑ کر جانے دی۔ اس نئے سکندر کی شخصیت کے آگے ان سب بادشاہوں اور حکمرانوں کو عجز و انکسار سے سرنگوں ہونا پڑا، لیکن اس سے کرو فرق کے باوجود اخلاقی اعتبار سے یہ دیو بھی اس کماش کا تھا جس کے وہ بونے تھے، جو پہلے ہو گزرے تھے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کے حسن سیرت نہیں بلکہ لیاقت تھی جس نے اس کو اوج کمال پہنچا دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی ادبی نشاط جدیدہ اگرچہ زیادہ نکتہ سنج نہ صحیح، لیکن عظیم الشان مربی ضرور تھی۔ کم و بیش 400 شعرا ہر وقت اس کے دربار میں حاضر رہتے، انصری سب کا سرتاج تھا، ان کا فرض منصبی سلطان کے مداح سرائی تھا۔ سلطان محمود غزنوی باوجود وکیل مشہور ہونے کے ان کے حق میں بے حد فیاض تھا۔ غساری رازی کا جورے کا ایک شعر تھا، ایک قصیدے کے سلے میں 14,000 درم عطا کیے گئے اور ملک الشعرا انصری کا منہ برجستہ قطع کہنے پر 3 بار موتی سے بھرا گیا۔ مجملہ اور لوگوں کے جو دور نزدیک سے جمع ہو گئے تھے، فرخی جس نے دلکش بحر میں ایک دل فریب قصیدہ کہا تھا۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ سلطان کی سرپرستی نے اوسط درجے کی قابلیت کے لوگوں کی بہت ہمت افزائی کی، مگر کسی کامل شخصیت کا دستیاب کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ایسی ہستیوں نے کسی ملک اور کسی زمانے میں بادشاہوں اور جمہور کے آگے جھکنا کبھی گوارا نہیں کیا، لہذا سلطان محمود غزنوی کو بھی اس بات کا کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ نسل انسانی کے لیے ابھی ایسا طریقہ دریافت کرنا باقی ہے جس کی بدولت وہ اپنی اکمل ترین ہستی سے کام لے سکے۔ فردوسی کے مشہور اور معروف افسانے کی جو کچھ بھی اصلیت ہو، ہم کو اس سے کچھ بحث نہیں، یہ اسی کا دم تھا جس نے قوم پرستی کو ایران کا مذہب بنا دیا۔ اس کے متعلق جو یہ روایت ہے کہ وہ افراسیابی ترکی خاندان کے شہنشاہ کے پاس سے فرار ہو گیا تھا، اس سے واقعی طور پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایران کی کماس تباہ پر کسی قسم کا غبار چھایا ہوا تھا۔ فردوسی کا سعر حشر 2 اشخاص کی قسمت میں لکھا تھا جو تباہ اور وضع میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھا۔
مشہور حکیم بو علی سینا نے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں آنے سے اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ بادشاہ کو اس حکیم کے خیالات اور آزاد خیالی ناگوار تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس جگہ اور جس شہر میں وہ جاتا سلطان محمود غزنوی کے اعمال اس کا تعاقب کرتے، یہاں تک کہ بالآخر وہ رے کے ولیمی بویا حکمران کے ہاں پناہ گزین ہوا، برخلاف کے کہ اس کے دوست مشہور ریاضیدان البرونی، جس کے ہندو فلسفے کے مطالعے پر اس طوفانی دور تعصب میں تعجب ہوتا ہے، اپنے ہم عنصر کی طرح خوش قسمت نہ تھا۔ وہ اپنے وطن خوارزم سے گرفتار ہو کر مقید ہو گیا اور پھر وہاں سے ہندوستان جلا وطن کر دیا گیا تھا، جہاں اس نے سیر و سیاحت کے بعد تاریخ ہند جیسی غیر فانی کتاب تصنیف کی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے کی شاعری اس دور کے جذبات کا آئینہ ہے، بظاہر تو بہت مرثا اور خوشنما معلوم ہوتی ہے، مگر گہرائی مطلق نہیں ہے۔ صوفیانہ خیالات اس وقت تک رائج نہیں ہوئے تھے، اور نہ غزل جو صوفیانہ جذبات کی جان ہے ابھی تک دریافت ہوئی تھی۔ شاعرہ کا خاص مشغلہ اپنے ولی کی نعمتوں اور سرپرستوں کی شان میں قصیدے کہنا تھا۔ فردوسی کی ذہانت نے مثنوی کو رائج کر دیا اور اس کے استاد اسدی کو مناظرہ کی جدت پیدا کرنے کا فخر حاصل تھا، مگر یہ جدت زیادہ قابل قدر نہ تھی، اس لیے کہ مناظرے میں شاعرانہ خیالات کے ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ شعرا دفع الوقتی کے لیے قطعے اور رباعیاں کہا کرتے تھے، لیکن اپنی کمزوریوں کے باوجود غزنوی شعرا میں ایک قسم کی تازگی نظر آتی ہے جو بعد کی نسلوں میں مفقود ہے۔ ان میں کوئی تزانہ یا بناوٹ نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے مادی اور شالی اور فارغ البالی کا لطف اٹھایا تھا، اسی لیے وہ زندہ عورتوں کے حسن اور شراب کے دل فریب کیف کی تعریف کرنے کے دلدادہ تھے۔ ان کے انسانی جذبات کی اصلیت نے ان کے بعد کے دوروں کے بے معنی لفاظی میں پڑھنے نہ دیا۔ ان میں اگر اپنے صوفی جانشینوں کے عمیق خیالات کی کمی ہے تو ہو، کم از کم ان کی شاعری اصل زندگی سے تو تعلق رکھتی ہے۔ شاعر وہی بیان کرتا ہے جس کو سامعین جانتے اور محسوس کرتے ہیں، خواہ وہ میدان جنگ میں ہتھیاروں کی جنکار ہو یا محفل عیش میں احباب کے ہم پیالہ ہم نوالا ہونے کی خوشی، خواہ مردوں اور عورتوں کے بے حد تعداد جذبات ہو جن کی اصلی جاذبیت کو مصنوعی تہذیب نے زائل نہ کیا ہے، یا پھر وہ سب میں بڑھ کر اپنے محبوب وطن کی شان و شوکت یا رنج و علم کی داستان ہو۔ اس زمانے کی تعلیم یافتہ اشخاص کے خیالات اور جذبات کو شعرا اپنے اشعار کا موضوع نہیں بناتے تھے۔ فارسی شاعر کا وہ دور عظیم جو سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہو کر جامی رحمۃ اللہ تک ختم ہو جاتا ہے، ابھی نہ آیا تھا۔ یا یہ کہ جو کامیابی شعرا کے اپنی عملی ذہانت کی وجہ سے حاصل ہوئی، وہ اس سے کہیں زیادہ مستحکم اور پائیدار تھی، جس کے لیے سپاہیوں نے بیکار کوششیں کی۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت اس کی موت کے بعد تعلیل ہو کر رہ گئی تھی، لیکن شاہ نامہ زندہ اور جاوید ہو گیا۔ ہندوستان میں محمود غزنوی کی کارکردگی الگ بحث طلب موضوع ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک وسط ایشیا کا حکمران تھا۔ عجم کی تاریخ سرزمین بہشت و عرضی اور غزنویوں کی امیدوں کا مرکز تھی۔ خلافت کا عالمگیر نظم و نسق تباہ ہو چکا تھا اور اب اس کی بحالی خارج از امکان تھی۔ نئی شہنشاہی اپنے دینوی اور ایرانی نقطہ نظر کے ساتھ کچھ نسلوں تک محدود رہی۔ اب شہنشاہی کا مطلب دو باتیں تھیں، اول یہ کہ چھوٹی اقلیتیں فتح کی جائیں اور ان کی مسلمان رعایا کی جو ایرانی تہذیب کی دلدادہ تھی ایک کو ایک سلطنت کے زیر انتظام لایا جائے۔ ثانیہ یہ کہ ایک ایسی منصفانہ اور رحم دل انتظامیہ قائم کی جائے جو مشترکہ سلطنت کی رعایا کی تمام گروہوں میں مفاہمت پیدا کر سکے اور امن اور خوشحال کا دورہ ہو۔ سلطان محمود غزنوی کی کارکردگی پہلے مطمع نظر سے تو قابل ذکر ہے، لیکن دوسرا مقصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ غزنی سلطنت کے عروج نے ہم عصروں کو حیرت زدہ کر دیا تھا، لیکن وہ اس کی تیز تر زوال پر بھی کم حیران نہ تھے۔
تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے. کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے اگلی قسط نمبر 34. تو دوستو اللہ حافظ.